کراچی میں رات گئے بادل برس پڑے. نارتھ کراچی بفر زون ناگن چرنگی شفیق موڑ پیپلز چرنگی میں بارش. گلشن اقبال حسن اسکوائر اسٹیڈیم روڈ پرانی سبزی منڈی جیل روڈ پر بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. گلستان جوہر ایئرپورٹ ملیر لانٹی کورنگی اسٹیل ٹاؤن سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے پر تیز بارش. محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا ایک اور دباؤ کل سندھ میں داخل ہوگا. لاہور میں بھی بادلوں کا راج. رات کو مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کی شدت میں کمی. جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بارش. محکمہ موسمیات کی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش کی پیش گوئی. راجن پور میں طوفانی بارش کے بعد سیلابی صورتحال. ندی نالے بکھر گئے. منہ پانی نے درجنوں دیہات ڈبو دیے. کرنٹ لگنے سے ایک بچہ جاں بحق 3 زخمی ہو گئے. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی ہدایت پر توسا کے سیلاب زدہ علاقوں میں رات گئے ریسکیو آپریشن. 4000 سے زائد افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. کوئٹہ اور گردنواہ میں بارش کا سلسلہ جاری. بارشوں اور سیلاب سے مزید 11 افراد جاں بحق ہو گئے. دکی کی تحصیل لونی میں سیلابی ریلا گھروں میں داخل ہو گیا. علاقہ مکینوں نے رات کھلے آسمان تلے گزاری. سبی میں تلی ندی میں دوبارہ پانی آنے سے سلطان کوٹ بند میں 50 فٹ شگاف پڑ گیا. ندی کا پانی مختلف علاقوں میں داخل. کھڑی فصلیں تباہ. اور مقبوضہ وادی میں کشمیری بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں. وادی بھر میں پوسٹرز لگا دیے گئے. بھارت کے خلاف نعرے درج. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے رہیے ایکسپریس نیوز کے ساتھ. پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. منڈے ہے تو ہم نکلیں گے کسی کی تلاش میں. نکلے تیری تلاش میں سیگمنٹ ہے مستنصر حسین تارڑ صاحب سے اور بات ہو رہی ہے ان کی کتاب چترال داستان پر. دیکھتے ہیں آج کیا آپ کے لیے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں. چترال داستان کی یہ دوسری قسط ہے. چترال داستان کی جو پہلی قسط تھی اس میں ہمارا جو توجہ تھی یا زیادہ جو گفتگو کا موضوع تھا وہ ترچ پیر تھا، جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہے اور اس سے منسوب اس سے متعلقہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں کو پیماؤں کے حوالے سے، پورٹرز کے حوالے سے، جو کہ ان کہی ہیں، جو کہ ان سنی ہیں، جو زیادہ مشہور نہیں ہوئی. ہمارا فلم اور ڈرامہ کا موضوع تو خیر اس طرح کا ہے بھی نہیں. اور طارڑ صاحب نے چترال داستان میں ترچ میر سے منسلک اس طرح کی کہانیوں کا ذکر بھی کیا اور گزشتہ قسط میں ہم نے اس پہ تفصیلی بات بھی کی ہے. طارڑ صاحب، اگر ہم چترال داستان کا ایک باقاعدہ آغاز کریں، اور چترال داستان جو سفر نامہ ہے اس کا آغاز بھی بہت ہی کمال ہے. آغاز آپ کی تمام کتابوں میں مطلب بہت ہی کمال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی آپ اس چیز پہ شاید آپ کی بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے. طارڑ صاحب، اس کا آغاز بہت اعلیٰ ہے اور اس میں شروع میں ایک چھوٹا سا کوٹ کر دوں، اس کے بعد آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے لکھا ہے کہ تو جو سفر اس طرح بھولتے جاتے ہیں ان کو پھر سے یاد کرنے کا فائدہ. پرانی برفوں تک پہنچنے کے لیے تازہ برفوں کے انبار کو کریدنے سے کیا حاصل؟ اس جھیل تک اب کیا پہنچنا جس میں درجنوں جھیلوں کے پانی داخل ہو کر اس کی شناخت کو گم کر چکے ہوں. کسی ایک گزشتہ دیوانگی کا تذکرہ چہ میں نہیں. طارڑ صاحب، اس کتاب کا آغاز تو بہت ہی شاندار ہے. کیا آپ اپنی جب دوبارہ کتابیں پڑھتے ہیں، مثلا دیوسائی ہے یا نانگا پربت ہے یا جتنے پرانے سفر نامے ہیں جو آج 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے لکھے گئے، تو کبھی آپ کو اتفاق ہوتا ہوگا ان کو دوبارہ دیکھنے کا؟ کوئی ایسے فکرے ہوتے ہیں جن پہ آپ چونک جاتے ہوں؟ کوئی ایسا کسی کتاب کے آغاز پہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا یہ میں نے لکھا ہے، اور آپ کو وہ تحریر بڑی اجنبی سی لگے، یا اجنبی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو حیرت میں ڈال دے، اپنا ہی لکھا ہوا؟ تو کبھی ایسا لگا ہے؟ ایکچولی جو عمر بڑھتی ہے نا جی، اور کچھ چیزیں بھولتی بھی جاتی ہیں، تو فراموش کردہ چیزوں میں یہ کتابیں بھی ہوں. ظاہر ہے کہ میں وہ 75-76 کتابیں مجھے یاد تو نہیں ہیں، لیکن چند ایک کا آغاز جو ہے یا کوئی اگر میں نے پوری پڑھی ہے تو ٹائمز خوشی ہوتی کہ یہ میں نے لکھا ہے.
اور کہیں یہ بھی خیال آتا کہ کس طرح میرے ذہن میں آیا. تو مثلاً اچھا کلیشے ہے کہ اگر ناول کا آغاز اچھا ہو, پہلا فقرہ اچھا لکھا جائے تو سمجھیں کہ آدھا ناول لکھا گیا اچھا. جی اسی طرح اسی کو میں منطبق کرتا ہوں سفر ناموں پہ, اپنے سفر ناموں میں, ٹھیک. کہ اگر اس کا آغاز اچھا ہو گیا نا, اور یہ میں بہت دیر تک سوچتا رہتا ہوں, یہ نہیں میں کرتا کہ بھئی ڈے 1 پہ ہم نے یہ کیا, کہ آغاز کہاں سے کرنا ہے, اس کا یہ سرا کہاں ہے, گنجلک ہے سارا کچھ, کوئی ایک سرا ہاتھ آ جائے تو وہاں سے پھر چل پڑتا ہے سلسلہ. جس طرح دیوسائی کا جو آغاز ہے اس کے اوپر ویڈیوز بے شمار بن چکی ہیں, تو وہ میرا خیال آپ کو یاد ہوگا, مجھے اچھی طرح یاد نہیں, لیکن کچھ اس طرح ہے کہ میں دیوسائی کا ایک بادل ہوں اور میری شباہتیں عجیب ہیں, اور میں دیوسائی کا ایک پھول ہوں اور مجھ جیسے پھول اور کہیں نہیں کھلتے, اور میں دیوسائی کا ایک ریچھ ہوں جو صرف دیوسائی پہ ملتا ہے, اور میں خود دیوسائی ہوں, دنیا کے بلند ترین میدانوں میں سے ایک. تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اب اس آغاز کے ساتھ میں آگے بڑھا ہوں کہ دیکھیے دیوسائی جو ہے اگر ڈپکٹ کرنا ہو تو یہ 3 چیزیں, ریچھ, بادل اور پھول. جی ٹھیک. تو اسی طرح یہ جو کتاب ہے اس کا بھی سرا مجھے مل گیا کہ بھئی واقعی بڑے عرصے کے بعد اس کو میں نے لکھا, وہ بھول چکا تھا بہت کچھ, تو اس لیے اس کا آغاز ہے. ڈاکٹر صاحب آپ گلگت سے سیدھے گوپس چلے گئے اور آپ نے گاکوش میں قیام نہیں کیا. اس سفر نامے میں قاری جو ہے وہ یہ انتظار کر رہا ہوتا ہے, میں اپنے طور پر اپنے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ایز اے قاری میں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید آپ گلگت سے گاکوش جائیں گے اور گاکوش کا ایک تفصیلی ذکر جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کو ملے گا, لیکن یہ کیونکہ پرانے دور تھا اور آپ سیدھا گوپس گئے. اور گاکوش کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی اور ایکسپیڈیشن میں آتے جاتے, یاک سرائے یا کسی اور ایکسپیڈیشن میں, گاکوش میں آپ کا قیام طویل رہا, اور گاکوش کی جو وسعت ہے اور اس کی جو دریا کا پھیلاؤ ہے اس نے آپ کو متاثر کیا؟ دیکھیں ہماری نظر میں اس زمانے میں گاکوش تھا ہی نہیں, نہ ہی خضر تھا, وہ اتنے ویل نون نہیں تھے. وہ جو سیرے تھے شہرت کے وہ بندے ہوئے تھے حنزہ کے, نگر کے, اسکردو وغیرہ کے, ان وادیوں کی طرف کوئی کم جاتے تھے لوگ. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ یاد ہے کہ اس کی جو وسعت تھی دریا کی, کیونکہ ایک دفعہ جب ہم ادھر سے اترے ہیں ادھر وادی یاسین میں اترے ہیں اور اس کے بعد آگے آئے ہیں, تو تب مجھے موقع ملا اس پورے خطے کو دیکھنے کا, اینڈ آئی فیل کہ یہ کسی طور باقی نارتھ سے کم نہیں ہے, بلکہ زیادہ خوبصورت اس لیے ہے کہ اس طرح ابھی سپوائل نہیں ہوا کمرشلزم سے. تو وہ میں اس کی وسعت سے میں متاثر ہوا تھا. لیکن میں یہ کہوں کہ بھئی وہاں میں نے کچھ دیر قیام کیا, سوائے وہاں پہ کیا تھا گوپیس میں, اور وہاں بھی میرے بیٹے کے اپنا دوست کے والدین تھے کو راجہ وغیرہ, تو ان کی وجہ سے ہم رکے تھے. لیکن میں سرسری گزرا یہاں سے, اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا ہی خوبصورت فکرہ لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے, آرکیالوجی کے حوالے سے, جو ہمارے رویے ہیں. کیا خوبصورت آبزرویشن ہے. آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کی بازیافت کے حوالے سے صرف, اور وہ بھی کسی حد تک, موہنجو دڑو مہر گڑھ کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا ہے. موہنجو دڑو ہڑپہ اور مہر گڑھ کو اپنی تحقیق اور توجہ کا مرکز بنایا ہے, جبکہ شمال کے پہاڑوں کی جانب ہم نے کبھی نگاہ نہیں کی. کیا آج بھی مطلب آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شمال کے حوالے سے ہم جو ہے وہ غافل ہیں, اسپیشلی اس کی جو آرکیالوجی ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے؟ کچھ بڑے لوگوں نے یقیناً کام کیا ہے, دانی صاحب سے لے کے کئی ایسے بڑے لوگ ہیں, لیکن اوورآل جس لیول کا, جس سطح کا, جس بڑی سطح پہ, جس بڑے پیمانے پہ شمال کو اسٹڈی کرنا چاہیے اس کی ہسٹری اور آرکیالوجی اور آثار قدیمہ کے حوالے سے, وہ یقیناً ہم نہیں کر پائے. آپ آج بھی یقیناً اسی حوالے سے مایوس ہوں گے کہ شمال جو ہے اس کے حوالے سے ہم غافل رہے ہیں. دیکھیں یہ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کلیشیز اور بھیڑ چال ہوتی ہیں. میں بھی بات کروں گا تو میں موہنجو داڑو کی کروں گا, اور مہر گڑھ کی کروں گا, اور ہڑپہ کی کروں گا, اور تمام لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح بات کا آغاز کرتے ہیں. لیکن وہاں جو مجھے انڈیکیشنز ملی ہیں, مثلا یہ تاریخ میں ہے کہ آج آلموسٹ 700-800 سال پہلے شاید تبتین آرمی ادھر سے آئی تھی, وہاں سے وہ جو درہ ہے,
ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا جب میں نے بھی کراس کیا تھا، اور وہ ان علاقوں میں آئی تھی. یعنی یہاں پہ بدھزم کا انفلوئنس تھا، اور یہاں پہ بدھسٹ موجود تھے. اور ایک میں ایسی خاتون کو ملا تھا جو وہاں پہ جو قدیم قبرستان جو ہیں یاسین وغیرہ میں وہاں کھدائی کر رہے تھے، اور وہاں پہ میں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ اس کو ہزاروں برس پرانے پرندے ملے تھے سونے کے، اور وہ بدھ عہد کے تھے. اسی طرح وہ جو ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر کہتے ہیں کہ ایک ڈائناسور یا اژدہا جو کسی نے قتل کیا تھا اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں پرانی ہڈیاں بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں اور بلڈنگیں بھی ہیں. تو وہاں پہ ہے سارا سلسلہ. لیکن ہماری مطلب کہ ہم کسی طرف بھی توجہ نہیں کرتے، تو اپنے ملک کی طرف نہیں کرتے تو ان چیزوں کی طرف کہاں کریں گے. جی بالکل بالکل، آپ نے درست کہا ہے. عطار صاحب، آپ نے کہا ہے کہ وادی پھنڈر ایک ایسا ہیرا تھی جس کی تراش خراش پر کسی نے توجہ نہیں کی تھی. یعنی اس وقت جب آپ لکھتے ہیں، اس وقت جب آپ نے یہ سفر کیا تھا، اور آپ نے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر کہ وہ ابھی تک نہ تراشیدہ تھی، اگر تراشی جاتی تو وادی کاغان ہو جاتی. عطار صاحب، اب کسی حد تک یہ ہونا شروع ہو گیا ہے، زمینیں بکنا شروع ہو گئی ہیں. پھنڈر جو آپ نے دیکھا آج سے 25-30 سال پہلے، اس سے اب کافی تبدیل ہو رہا ہے، اور بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. ہماری دعا تو یہی ہے کہ وہ پھنڈر جو ہے وہ بالکل ایسی رہے جس طرح کی ہے، اور پاکستان میں وہ بالکل ایک منفرد سرزمین ہے اپنی لینڈسکیپ کے حوالے سے. آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ پھنڈر جو ہے اس کو کسی نیشنل پارک ایسا بنا دیا جائے تاکہ کم از کم ہم پھنڈر کو تو محفوظ کر پائیں؟ باقی درجنوں ایسے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات ہیں جن کو ہم نے برباد کر دیا ہے، لیکن کم از کم ہم پھنڈر کو تو محفوظ کر پائیں. وقار، بات یہ ہے کہ وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ تو میں وہ طوطی بجاتا ہوں میں، لیکن کوئی نہیں سنتا. اب دیکھیں نا کہ بھئی میں خاص طور پہ جب پریزیڈنٹ لغاری نے مجھے وہاں پہ ازبکستان روڈ، اس زمانے میں بڑا شورا تھا، ہمارے یہاں شورا ہوتا ہے نا پھر دب جاتی جی کہ جی یہ بن رہی ہے اور وسط ایشیا نزدیک آ جائے گا، اور ہم وسط ایشیا میں گھوڑے دوڑاتے چلے جائیں گے، ان کے اونٹ ادھر آئیں گے وغیرہ. جس طرح یہ موٹر وے بنی تھی تب بھی یہی سمرقند اور بخارا، یہ ہم فینٹسی میں رہتے ہیں، بڑے خوش رہتے ہیں خوش کرنے کے لیے خاص طبقوں کو. تو وہ جو تھی کیا نام ہے روڈ، ازبکستان روڈ، جی اس سلسلے میں پریزیڈنٹ لغاری نے مجھے بلایا پریزیڈنٹ ہاؤس. وہ باقی جو کچھ ہوا بعد میں جو سکینڈل ہوئے ان کو چھوڑیے، تو ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا جی یہ سلسلہ ہے، وہاں پہ 2 گلیشیئرز بھی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. میں نے آئی اسٹل ریممبر ان سے ذاتی طور پہ تب درخواست کی تھی، آج 25 سال ہو گئے، کہ جی ایک فیری میڈوز جگہ ہے اور وہ دنیا میں سب سے خوبصورت منظر ہے فیری میڈوز کا، اور میں کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ گیا ہوں، میں نے کتاب بھی لکھی ہے. تو مجھے خدشہ ہے کہ وہاں لوگ جب جانا شروع کر دیں گے، کیونکہ وہاں سڑک بن رہی ہے، میں تو وہ بورڈر رج سے گیا ہوں، تو وہاں لوگ جانا شروع کر دیں گے، تو کیا آپ اس کو نیشنل پارک میں نہیں بدل سکتے؟ ابھی وقت ہے. اب یہ کہ ان کو ایک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جگہ کہاں ہے، اور باقی ہمارے بیشتر پولیٹیشینز کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نیشنل پارک بنایا جائے، میوزیم بنایا جائے، آرٹس اینڈ کرافٹ کے لیے کچھ، مطلب ان کے اور مسائل ہیں ان کو وہ اہم نہیں سمجھتے. جس طرح ایک صاحب نے کہا تھا کہ وہ کلچر کا کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں تعمیر سے یہ کلچر تباہ ہو جائے گا تو اور بنا لیں گے. تو مطلب اس قسم کی، چنانچہ اس کو اگر آپ بنا بھی لیں گے، ڈکلیئر کر دیں گے. اب دیوسائی کو نیشنل پارک آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں دن میں 5000 بندے جا رہے ہیں، وہاں گند پھیلا رہے ہیں لوگ بڑے پانی کے قریب، وہاں کیمپنگ سائٹس بنی ہوئی ہیں. تو یا تو پھر آپ کو اس کو پرزرو کریں، جس طرح کہ نیشنل پارک کو کرتے ہیں آپ دنیا بھر میں جہاں کرتے ہیں، کہ آپ کی باقاعدہ تلاشی لیتے ہیں کہ آپ کے پاس تھرو کرنے کے لیے چیز تو نہیں، وہاں پھینک کے تو نہیں آ جائیں گے. اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بغیر اجازت کے وہاں ایک اینٹ بھی لگائی جا سکے. چنانچہ نیشنل پارک اگر کوئی ڈکلیئر کر سکتا ہے تو وہاں کے لوکل خود لوگ کر سکتے ہیں جو اویئر ہیں اس کی امپورٹنس کو، کہ وہ اس کو محفوظ کریں. حکومتوں کی طرف مت دیکھیں، وہ کچھ نہیں کریں گے.
नाज़रीन, आपने तार साहब की गुफ्तगू सुनी और तार साहब की जो बातचीत है उसके वाले से कुछ दोस्त ज़रूर हैरान होंगे कि किताब का उन्वान जो है वो चित्राल दास्तान है और बात वादी गिज़र की हो रही है। अच्छा, ये इब्तदा में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ अबवाब हैं जो कि गिज़र से मुतल्लिक है, क्योंकि तार साहब ने जो सफ़र इख्तियार किया चित्राल की जानिब वो गिलगित से किया और यहाँ से गाकूच और गुपस और फिर यासीन वैली और यहाँ से होते हुए फंडर और शंदूर को क्रॉस किया। मैंने ये समझा कि एक तो चित्राल दास्तान किताब का क्योंकि ये हिस्सा है इसलिए इस पर बात करनी ज़रूरी है, और फिर तार साहब जिस अहद में गए तो डेफिनेटली वो आज के गिज़र से मुख्तलिफ होगा, तो इसलिए भी गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। हम बहुत जल्द जब दर्रा जो शंदूर है वो क्रॉस करेंगे तो उसके बाद चित्राल की सरजमीन पे होंगे। चित्राल के रसूम और रवाज, चित्राल की सकाफ़त, चित्राल की खूबसूरतियाँ, चित्राल की कहावतें और चित्राल की तारीख़, और ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पर बात करेंगे। चित्राल बहुत खूबसूरत है और चित्राल दास्तान जो किताब है ये बहुत ही कमाल है, ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।